رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور پیارا نام اللطیف، جس کے معنی ہیں کہ بہت اپنے بندوں پر رحم کرنے والا نرمی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ذات ہے اللطیف، اس کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بہت خاص رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے لیکن نرمی کے ساتھ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گماں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی خفیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے نہ صرف ان کو دیتا ہے بلکہ ان کے اوپر اپنی نظر کرم بھی رکھتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے یہ بات وضاحت کر دی تھی کہ یاد رکھو میرے بیٹے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر جو چیز ہوتی ہے، یا چٹان کے ساتھ، یا پھر آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ انسانوں کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ احسان کا مطلب میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ احسان کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے حق دینا اور ایک ہوتا ہے حق سے زیادہ بڑھ کے دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ تو جو ہمارا حق ہے اللہ وہ دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دیتا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دنیا میں، ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن پانی وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت رحم اور کرم کے ساتھ اس کا فضل رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب پانی دنیا میں، زمین کم ہے، خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ دیکھا جائے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم اور خاص کرم نہ کرے اس صفت کے ذریعے، تو یہ جو پانی ہے یہ غالب آ جائے دنیا پر۔ اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ پانی کو جس برتن میں ڈالو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کو پی لو، بھاپ بنا کر اڑا دو، اس کو کتنی ہی طریقوں سے استعمال کرو۔ یہ اتنی بڑی اس کی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے ہر بندے کو اس کے لیے جو ہے وہ سیراب کیا ہوا ہے، اور جتنا بھی آپ اس کو استعمال کریں کم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی مصلحتوں کے مطابق ان کے لیے رزق کا جو انتظام کیا رکھا ہے وہ اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی خواہشات کے مطابق ان کو رزق نہیں دیتا بلکہ مصلحت کے ساتھ دیتا ہے تاکہ سب کے لیے برابر ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں جو چاہتا ہوں اسی طریقے سے بہت ترتیب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ تم کو تمہارے رزق تک پہنچا دیتا ہوں۔ جیسے کہ اس صفت کی یعنی اللطیف کے معنی ہے نرمی کرنے والا، بہت باریک بینی طریقے سے انسانوں پر رحم کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ اس صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس ڈالتا ہے، ان کو گناہوں سے دور رہنے کی ہمت دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت پر فوری طور پر عذاب نہیں لے کر آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے۔ اس صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رائٹ اوے ہمیں عذاب میں نہیں مبتلا کرتا۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گماں بھی نہیں ہوتا۔ اللطیف وہ ذات ہے جو بندوں کی حاجت اور ضروریات کو مہربانی اور نرمی سے پورا کرتا ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے جس پہ مہربانی کرتا ہے اس کے لیے اس کے رزق کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جس کے لیے بہتر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش ڈالنے کے بعد پھر اس کے لیے رزق کی آسانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جب مجھے راضی کرنے کے لیے نیت بناتا ہے تو اس کا امتحان لینا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس امتحان میں جب وہ پاس ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر پھینک کر چلے گئے تھے ہلاک کرنے کے ارادے سے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، اس کنویں سے ایک بادشاہ کو اس طرف بھیجا، اور مصر کا جو وہ بادشاہ تھا اس نے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی عزت دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اور دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے گناہ کر کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، تو اس نے شرک کیا، اس نے اپنے نفس کی بات مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر رشتہ مضبوط کرنا ہے تو اس کی جتنی صفات ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، تو اس نام کے ذریعے 8 وظائف ہیں جن کو اس کو پڑھ کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس معاملات کو درست کرے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا لطیف پڑھ کر اس عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اللہ کو اس نام کے ذریعے پکاریں، اور جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں روزی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور سارے کام اس کے بہت خوبصورتی سے ہو جائیں گے۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا اس سے دکھ، پریشانی، تنہائی، گھبراہٹ اس سے دور ہوگی، مصیبت اس سے ٹلے گی۔ صدقہ دیجیے، نماز کی پابندی رکھیے۔ ساتھ ساتھ جس نے اپنے بچوں کی رشتے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے پکارا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کیجئے، تحیۃ الوضو پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے پکاریں 100 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین بیٹا اور یا بیٹی کے لیے اچھے رشتے عطا فرمائے گا۔ کسی بھی جائز کام کے لیے اس نام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس نام کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خوف ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس نام کے ذریعے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کسی شخص کو اگر کوئی خوف ہو، کوئی غم ہو، تو یہ دعا پڑھیں 3 دفعہ، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو پڑھیے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ بس صدقہ دیجیے، نماز کی پابندی رکھیے، کیونکہ صدقہ مصیبت، پریشانی، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔